السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تعلق سے کیا کہے ہیں، آپ ان کی اسپیچ کو مکمل سنیں۔ ساتھ ہی ویڈیوز اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر ارشد مدنی بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، ان کی بول میں اور ان کی آواز میں کوئی چھوڑ نہیں، ان کی آواز میں کوئی غلط فہمی نہیں۔ اور کون ہے مولانا؟ مولانا میرے پرسنلی استاد بھی ہیں، سینکڑوں حفاظ، سینکڑوں علماء اور سینکڑوں انہوں نے اس دیش کے اندر اسپریچول پرسن کو پیدا کیا، عالم حفاظ قرآ کو پیدا کیا۔ مولانا ارشد مدنی کوئی ایسی ویسی ہستی کا نام نہیں، بلکہ ان کے والد محترم فریڈم فائٹر سوتنتر سینانی، جنہوں نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی تھی کہ انگریز تو مجھے ڈراتا ہے، میرے سر پر جو سفید رنگ کی پگڑی ہے یہ پگڑی نہیں بلکہ یہ کفن ہے۔ انگریز کی توپ کی کسی گولی میں وہ طاقت نہیں ہے جو حسین احمد مدنی کے سینے کو چیر کر نکل جائے۔ اس کے بیٹے کا نام ارشد مدنی۔ اگر پٹنہ کے گاندھی میدان کے اندر مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وقف ترمیمی بل کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں بہار میں چندر نائیڈو بابو سے بات کروں گا۔ مولانا نے کہا ہے کہ گھر اور محلات کے اندر بیٹھ کر کے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ آپ حضرت کی اسپیچ کو پورے سنیں، ویڈیوز اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے۔ بہار اور چندرا بابو نائیڈو، میں ان کو دعوت دوں اور وہ جمعیت علماء ہند کی دعوت کو قبول کریں۔ مسلمانوں کے جذبات اس مسئلے سے کتنا جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے بنگلوں میں، بالا خانوں میں اور اسمبلی کے ہالوں میں بیٹھ کر کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر وہ عبرت اور نصیحت لے سکتے ہیں تو آج مسلمانوں کا یہ جم غفیر انہیں بتا سکتا ہے کہ وقف ترمیمی بل اور جو حالات ملک میں پیش آ رہے ہیں، مسلمان کا دل و دماغ کیا سوچ رہا ہے اور کس طرح ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس بہن کو آپ کی عدالت کے کٹہرے میں بیٹھ کر کے بہت ہی بہترین جواب دیا ہے کہ صحیح بات ہے، خدا کے سامنے صرف ہمارا سر جھکنے والا ہے، باقی سب کا ہم دل سے رسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ خدا ایک ہے، انہی کے سامنے سر جھکنی چاہیے، انہی کے سامنے عبادت کرنی چاہیے۔ آپ ویڈیوز کو خوب غور سے سنیں، ویڈیوز اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ اسلام کہتا ہے کہ خدا کے سامنے ہی جھکنا چاہیے، ہم اتنا تو کہہ دیتے ہیں کہ خدا کے سامنے ہی جھکنا چاہیے، قرآن ایسا بھی تو کہتی ہے کہ ہر ایک پہ خدا دیکھنا چاہیے، تو ہم ایک قدم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ میرے کو غالب کا یاد آتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے پینے دے مجھے شراب، یا پھر وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں ہے، تو سورہ نمسکار کر لینا چاہیے۔ اصل میں تھوڑا آپ کنفیوژن ہو رہا ہے آپ کی بات سے۔ ایسا ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ساری، سوریہ ہو، چندرما ہو، جتنی چیزیں ہیں، زمین، آسمان، ستارے، سب خدا نے بنائے ہیں، تو ہم سب سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن سر جو اگر جھکائیں گے تو وہ خدا ہی کے سامنے جھکائیں گے اور کسی کے سامنے نہیں جھکائیں گے۔ سورہ میں بھی تو خدا دیکھا جا سکتا ہے، نہیں جی سورہ میں بھی تو خدا ہی ہے، اور اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے، ورزش سے فائدہ ہوتا ہے، تو پھر ہر چیز کے سامنے سر جھکا سکیں گے تو اس خدا کی خدائی کو چیلنج ہو جائے گا۔ ایسا ہمارا نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے۔ جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہیں، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔